ہے، تیرا کلام جو قادر مطلب خدا ہمارے جینے کا وسیلہ، شفا پانے کا وسیلہ اور پاک رہنے کا وسیلہ ہے۔ تیرا پاک جو قدوس ہے کلام خدا ہم اپنے آپ کے لیے رسید کرتے ہیں۔ خدا باپ اپنے بیٹے کو قصص سے بلیس اور کر، وہ آگ تیرے خدا اپنے بندہ پر نازل کر، وہ آگ جو ایلیا پر آپ نے بھیجی خداوند، اسی آگ سے بھر کر تیرا بیٹا تیری بیٹیوں سے تیرے بیٹوں سے بولے۔ روح القدس جب آپ اپنے بندہ کے وسیلہ بولے تو آج بہتوں کی زندگیوں میں تیرا کلام بیج بن کے گرے اور وہ بیج ایک زندگی میں تناور درخت بن جائے اور ڈیروں پر کانت لے کر آئے۔ آج کے کلام کی آگ سے زندگیوں میں بیداری آنا شروع ہو جائے، آج کے کلام کے شعلوں سے بدیاں چل جائے، ابلیسی طاقتیں چل جائے، انتظاری قوتیں چل جائے، تاثیر کے ساری گندگی کے اڈے چل جائے، یہ علاقہ آج کے کلام کے وسیلہ بلیس ہو جائے۔ آج کا کلام خداوند ایک ایک جان کے لیے باعث برکت ہو۔ آج تیرے کلام سے تیری بیٹیاں تیرے بیٹے بھر کر جائیں اور یہ کلام ان کا پیچھا کرے۔ خدا ہم سب کو لے، ہم سب کو سننے والے کان، عمل کرنے والا دل پروائٹ کر، تاکہ ہم تیرے کلام کو اونچا کرتے ہوئے اول درجہ دے، ہم گھٹے تو بڑھے۔ مسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں۔ کیا ہے خدا کی شکرگزاری ہو آج کے اس وقت کے لیے کہ آج میری اور آپ کی زندگی میں خدا نے ایک خوبصورت وقت بخشا، اور اردو میں پرستش کا حمد و ثنا کرنا۔ کیا یہ ہمارا ہی کام ہے؟ ورشپ کرنا ہمارا کام ہے؟ ایکچولی یہ کام آسمانیوں کا کام ہے اور یہ زمینیوں کو بھی سونپ۔ جب بھی کام کر رہے ہیں خدا کے تخت کے پاس، قدوس 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 کنٹینیولی لوکا کی انجیل پڑھتے ہیں تو وہاں پہ دوسرے باب میں جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو آسمان سے فرشتوں کا ایک گروہ حمد کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ عالم بالا پر ہوشنا، اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے سنا۔ اور یہ وہ گیت گا رہے تھے۔ یہ ورشپ جو ہے، یہ جو میوزک ہے، یہ آسمانیوں کا کام اور زمینیوں کو بھی سونپ دیا گیا۔ یسایا کی کتاب فرماتی ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ میری یہ میرے ساتھ کلام پاک بولے۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی کی انجیل مقدس اس کا 4 باب اور اس کی 24ویں آیت میں 23ویں آیت میں لکھا ہے، مگر وہ وقت آتا ہے بلکہ اب ہی ہے کہ سچے پرستار باپ کی پرستش روح اور سچائی سے کریں گے، کیونکہ باپ اپنے لیے ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے۔ خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ ہاللیلویا۔ خدا کی کلام پر خدا کی برکت ہو۔ آج جس موضوع پر ہم سیکھیں گے وہ ہے پرستش۔ وہ کیا ہے؟ پرستش، ورشپ۔ اور یہ ورشپ کام جو ہے وہ فرشتوں کا کام ہے۔ یہ خدا نے اپنے لوگوں کو بھی یہ کام دے دیا ہے۔ میں نے اپنے لوگوں کو بنایا اس لیے ہے کہ وہ لوگ میری کیا کریں؟ عبادت کریں، میری پرستش کریں۔ جب ہم اس پرستش کے ورڈز کو بخوبی جانتے ہیں، اس کی ریسرچ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب جو آتا ہے، پرستش کا مطلب جو ہے وہ اردو ڈکشنری جو بڑی فیمس ہے، اردو ڈکشنری کی روشنی میں پرستش کا مطلب ہے پوجا پاٹ، بندگی، آرادھنا، تعظیم، توقیر، عزت، جھک جانا، سرے خم تسلیم کرنا، یہ پرستش کا مطلب ہے۔ ابھی جو میں اور آپ کر رہے تھے،
ہم کیا کر رہے تھے؟ جھک رہے تھے، ہم تعظیم کر رہے تھے، ہم خداوند کی ورشپ کر رہے تھے. اور جب ہم فروز اللغات جو کہ بڑی بک ہے جس میں میننگ ڈھونڈے جاتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں تو پرسچ کا ورڈ جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور جس کے معنی بندگی، عبادت، پوجا، عزت اور تقریر. اس کے بعد جب ہم اس کو پرانے عہد نامہ میں پرسچ کا ورڈ دیکھتے ہیں تو عبرانی ورڈ شاچا، عبرانی ورڈ شاچا جو ہے وہ پرسچ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہے سرے خم تسلیم کرنا، زمین تک جھک جانا، اداب لانا، تعظیم کرنا، سجدہ کرنا، جھک جانا. اس کے علاوہ جب ہم پرانے عہد نامے میں سے یونانی کے الفاظ اس کے لیے دیکھتے ہیں تو یونانی میں ایک لفظ ہے پروسکیو، پروسکینیو. اس کا مطلب ہے انتہائی ٹاپ کلاس کی عقیدت. اس کے علاوہ کوئی عقیدت نہ ہو. اور عقیدت میں کیا کرنا؟ پروسکونیو کے مطلب میں کہ اس قدر عقیدت کرنا کہ چومنا. کیا کرنا؟ چومنا عقیدت میں. اور منہ کے بل اونڈے ہو جانا. جب ہم یونانی کے بعد عبرانی میں آتے ہیں تو عبرانی میں بھی کچھ ایسے ہی میننگ ملتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ عقیدت سے، تعظیم سے گھٹنوں کے بل ہو جانا یا اونڈے منہ ہو جانا یا اپنے آپ کو قیدی بنا لینا. مجبوری سے نہیں، عقیدت سے قیدی بنا لینا. ابھی کل گزرا ہے، لوگوں نے کرتے ہیں کہ میں جزیروں میں جکڑا ہوا قیدی ہوں، مسیح کا قیدی ہوں. اور وہ قیدی نہیں رہنے دیتا، وہ تو آزاد کر دیتا ہے. وہ آزاد کر کے قیمت چکا کر اپنا بیٹا اور بیٹی بنا لیتا ہے. آج جب میں اور آپ ورشپ کرتے ہیں تو ورشپ کا انداز ہمارا ماڈرن ہو جاتا ہے، سیولائز انداز ہو جاتا ہے اور اتنا ہم بڑا ڈیسنٹ سا انداز بنا لیتے ہیں کہ بڑی چیزیں ہم بھول جاتے ہیں. اس لیول کی تالی نہیں بجاتے، اس لیول کی اپنی ایگو، اپنا لیول، اپنی آواز نہیں نکالتے. کوئی مجھے کیا کہے گا، میرے منہ کا زاویہ کیا بنے گا، یا نہیں، مجھے بڑے ڈیسنٹ انداز کے ساتھ ورشپ کرنی ہے. یقین کریں کچھ لوگوں، کچھ چرچز میں بینچز لگے ہوئے ہیں، لوگ ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے بائبل کو اتنی وقت نہیں دینی جتنا اپنے آپ کو وقت دینی ہے، اور بڑے سنجیدہ انداز کے ساتھ وہ چرچ میں جاتے ہیں اور وہ تالی بھی نہیں بجاتے. ہمارے پاس ہی بہت بڑا چرچ ہے، میں اسی چرچ میں سے نکلا ہوا ہوں، لیکن مجال ہے کوئی بندہ تعلیم کر رہا ہے. اور میرے چرچ میں مجال ہے کوئی بندہ چپ رہ جائے. جو لوگ ورشپ کرتے ہیں وہ دکھوں میں بھی اس لیول کی ورشپ کرتے ہیں. پلوس اور سلاس کے پاؤں کاٹ میں ٹھوکے گئے. وہ بیسیکلی قیدی تھے، قیدی بنے، لیکن انہوں نے اور زیادہ اپنے آپ کو قیدی بنا لیا. اور وہ اتنی عقیدت کے ساتھ خدا کی ورشپ کر رہے تھے کہ آسمان کھل گیا اور زمین بھی ان کے لیے کھل گئی. زمین کے نیچے جو رکھی گئی پرتیں ہیں خدا نے رکھی، زمین کے اندر جو ارتھ کی پلیٹس ہیں وہ ہل گئی. زمین پر زلزلہ آ گیا اور وہ سارا کا سارا قید خانہ ہل گیا. کیا؟ کس وجہ سے؟ شکر گزاری کر رہے تھے. ان کی آوازیں عالم بالا پر پہنچ گئی، ان کی شکر گزاری، ان کی آنسو عالم بالا پر پہنچ گئے، خدا کی بارگاہ میں غفور کی مانند پہنچ گئے. آج بھی جب بیٹے اور بیٹیاں آنسوؤں کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو زمین لرز جاتی ہے، آسمان کھل جاتا ہے اور ورشپ کے ذریعے کھلتا ہے. کسی اور طریقے سے آسمان نہیں کھلتا، صرف اور صرف ورشپ کے ذریعے. آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیسی ورشپ کرنی چاہیے؟ آئیے پھر میں کلام مقدس کی روح میں آپ کو بتانا پسند کروں گا کہ ہم کیسے ورشپ کریں، کیسے اس کے نام کو عزت ہو جائے.
पहले कलाम मुकद्दस हकीकी प्रस्तिश का बयान करता है और मुख्तलिफ सूरतों और हालतों में बदन के मुख्तलिफ अंदाज को बयान करता है।